السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 26. تمہیں بچے پسند ہیں؟ میں نے ٹیا سے پوچھا تھا. میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت پرجوش ہو جاتی تھی اور ان کو گود میں لینے کے لیے مچلنے لگتی تھی. اس کی آنکھوں کے رنگ بدلنے لگتے تھے اور وہاں بڑا میٹھا سا تاثر ابھرنے لگتا تھا. ہم اپنے طویل ہنی مون کے آخری حصے میں پرتگال آئے ہوئے تھے. پرتگال میں سیاحت کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور ٹیا کی ہمراہی میں اور بھی مزہ آ رہا تھا. پرتگال سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں. ہم الگیریو میں تھے، جہاں کے ساحل اور خوبصورت قدرتی مناظر دل موہ لینے والے تھے. یہاں ساتوں رنگ اتنے با کمال امتزاج سے ایک دوسرے سے ملتے تھے کہ انسان کو بعض اوقات اپنی آنکھوں دیکھے منظر پر کسی زبردست فن پارے کا گمان ہونے لگتا تھا. میں نے گزشتہ سالوں میں بہت سیاحت کی تھی، لیکن الگیریو جیسے ساحل اور مناظر مجھے کہیں اور نہیں ملے تھے. یہ دل کھینچ لیتے تھے اور آنکھوں کو چندھیا دیتے تھے. قدرت کی خوبصورتی اور من پسند ساتھی کی ہمراہی مجھے مسرور کیے دے رہی تھی. لیکن ٹیا کو مناظر سے زیادہ وہاں موجود دوسرے سیاحوں میں دلچسپی تھی، بالخصوص وہ گنے چنے سیاح جن کے ہمراہ بچے تھے ٹیا کی خصوصی توجہ کا مرکز تھے. اسی لیے میں نے ٹیا کی جانب دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا تھا، بچے بھی کسی کو ناپسند ہو سکتے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے الٹا سوال کر ڈالا. مجھے ناپسند ہیں؟ تم کوئی بچہ دیکھتی ہو تو دیوانی ہو جاتی ہو، مجھے نظر انداز کر کے اس کی جانب راغب ہو جاتی ہو. مجھے حسد محسوس ہوتا ہے. میں نے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا. ہم الگیریو میں تھے. سامنے تا حد نظر نیلا آسمان تھا جو غروب آفتاب کے بعد اپنا لباس بدل چکا تھا اور اس کے سیاہ لباس کی کشش نیلے سے کہیں زیادہ تھی، اور سیاہ آسمان کی آغوش میں سمندر کسی بچے کی طرح اٹکیلیاں کرتا مطمئن خوش باش نظر آتا تھا. درجہ حرارت بڑا معتدل سا تھا. بدن کو حرارت ملتی تھی تو خون جوش کھانے لگتا تھا. میں اپنے آپ کو اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا محسوس کرتا تھا. ہم الگیریو کے مشہور ریزورٹ بیلا ویسٹا کے اوپن ایئر میں اپنی مختص میز کے گرد بیٹھے تھے. میڈیٹرینین کھانوں کی خوشبو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی. ہم نے تلے ہوئے جھینگوں کے ساتھ ٹماٹر کی سلاد کا آرڈر دیا تھا. عمدہ وائن، یہاں کی مشہور پیسٹریز اور بیلا ویسٹا کا مشہور زمانہ کیولزری آرٹ ہماری میز پر دل لبھا دینے کے لیے موجود تھا. اور ٹیا کی ساری توجہ سامنے والی میز پر بیٹھے اس آسٹریلین جوڑے پر تھی جن کے ساتھ 9-10 مہینے کی بچی موجود تھی اور اس کی قلقاریاں سارے ہال میں گونج رہی تھیں. حسد؟ اس نے بچی سے نظریں ہٹا کر میری جانب دیکھتے ہوئے تحیر بھرے انداز میں سوال کیا تھا. پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی تھی. معصوم بچوں سے کون حسد کرتا ہے؟ جب ہمارے بچے ہوں گے تو کیا تم ان سے بھی حسد کرو گے؟ مجھے خفیف سا جھٹکا لگا. مجھے بچوں کی خواہش کبھی نہیں رہی تھی. میں نے کبھی بچوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کبھی اپنے دل میں باپ بننے جیسی کسی خواہش کو محسوس نہیں کیا تھا. یہ میرے لیے انوکھی سی بات تھی. میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا ٹیا. میرا خیال ہے ابھی ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں. اس بارے میں 10-15 سال بعد بات کریں گے. میرا لہجہ عام سا تھا. میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے بل. میں بہت جلدی ماں بننے کی خواہش رکھتی ہوں. عورت کے لیے ماں بننے سے زیادہ بڑا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں اس درجے پر فائز ہونا چاہتی ہوں. تمہیں نہیں پتا بل، میرے اندر ایک خلا ہے. مجھے لگتا ہے جب میری گود میں میرا اپنا بچہ آ جائے گا تو شاید یہ خلا پر ہو سکے.
ہماری ویدوں میں لکھا ہے کہ بچہ ماں کو مکمل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ میں نے سنا ہے ہر مقدس کتاب میں ماں اور اس کی اولاد کے درمیان کسی ہم آہنگی کا ذکر ملتا ہے۔ عورت کی زندگی میں کوئی پہیلی ہوتی ہے جو اولاد نام کی چیز سلجھا کر اسے ماں بنا دیتی ہے۔ اولاد عورت کا دوسرا جنم ہوتی ہے۔ اولاد عورت کو اپنے آپ میں گم کر کے ماں کے روپ میں ڈھال دیتی ہے، لیکن ماں اپنی اولاد میں فنا ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے اولاد کہیں نہ کہیں عورت کی اکملیت کا ذریعہ ہے۔ میں مرنے سے پہلے مکمل ہونا چاہتی ہوں بل، اس نے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں ذکر سے گویا چمکنے لگی تھیں۔ مجھے اس کی بات میں وزن نہیں لگا تھا۔ میں نے ماں نام کی ایک بھیانک چیز کو اپنی زندگی میں برتا تھا۔ مجھے اس لفظ میں یا اس جذبے میں کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے خیالات کو اس تک پہنچانا ضروری سمجھا تھا۔ تم ابھی بھی مکمل ہو ٹیا، ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم خود کو نامکمل سمجھتی ہو اور کہتی ہو ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ میری زندگی میں اب کوئی تشنگی نہیں ہے۔ محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ خود کو مکمل سمجھتا ہوں تو پھر تمہیں کیوں خلا محسوس ہوتا ہے؟ میری محبت کی ایسی ناقدری مت کرو۔ ٹیا نے مسکراتے ہوئے میری بات سنی اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، تمہاری محبت میرا اثاثہ ہے، میری دولت ہے۔ میں اتنی قیمتی چیز کی ناقدری نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں صداقت ہی صداقت تھی۔ میرا دل خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ میں اس محبت میں اضافے کی خواہاں ہوں بل، اس نے کہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا وہ اولاد کو محبت میں اضافے کا باعث قرار دے گی۔ میں اتنے اچھے ماحول میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنا یا اولاد کی خواہش کا ہونا ٹیا کا بنیادی حق تھا۔ ٹیا کی خواہش کا احترام مجھ پر لازم تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جو وہ چاہتی ہوگی۔ سو اگر وہ اولاد چاہتی تھی تو مجھے بھی اولاد چاہیے تھی۔ مجھے تمہاری بات سن کر خوشی ہوئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اس کو کھانے کی جانب راغب کرنے کے لیے وائن کا گلاس اٹھایا تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور ہم نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ کھانا ختم کر کے ہم اٹھنا چاہ رہے تھے۔ ہمیں واپسی کی تیاری کرنی تھی، لیکن ایک اجنبی شخص مسکراتے ہوئے میری جانب آیا تھا۔ میں اس خوبصورت جوڑے کے درمیان خلل کا باعث بننے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو آپ مشہور ادیب بل گرانٹ ہیں، اس نے بہت شائستگی سے کہا تھا۔ وہ شستہ انگریزی بول رہا تھا۔ ایک ہم زبان کا مل جانا کوئی حیرانی کی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگا۔ میں نے سر ہلایا تھا۔ فخر کا ایک مخصوص احساس میرے اندر پیدا ہوا تھا۔ مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ میں لندن میں رہنے والا نہیں ہوں۔ میری پیدائش بیڈ فورڈ لوٹن کی ہے، لیکن میں پلا بڑھا لندن میں ہی ہوں، آپ کی طرح۔ اور کتابیں میرا بھی پہلا پیار ہیں، آپ کی طرح۔ میں نے BBC پر آپ کی ڈاکیومنٹری میں یہ باتیں سنی تھیں اور میں نے آپ کی سب کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ آپ انسان نہیں، جادوگر ہیں۔ وہ لمبی باتیں کرنے کا شوقین تھا۔ میں مزید مسکرایا۔ ایسے سینکڑوں مداح ملتے رہتے تھے، لیکن بیرون ملک کسی مداح کا مل جانا زیادہ خوشی کا باعث بنتا تھا۔ آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کا کچھ وقت لے سکتا ہوں؟ اس نے لجاجت بھرے لہجے میں درخواست کی تھی۔ میں نے ٹیا کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکرا کر گردن ہلائی تھی۔ میں نے اس شخص کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور ہاں، میں آپ کو اپنا نام بتانا بھول ہی گیا۔ میں ٹیرن ہوں۔ کیا آپ نے کبھی UPL کا نام سنا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں مایوس نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں 40 سال کا ہو جانے کے بعد اولاد کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میری زندگی مشکلات سے عبارت ہے۔ میں جانتی ہوں مجھے میری من پسند چیزیں
تاخیر سے ملتی ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے جو بھی چیز تاخیر سے ملتی ہے وہ بے حد قیمتی اور انمول ہوتی ہے۔ ٹیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال سے زیادہ ہونے والا تھا اور ہم ابھی بھی اپنے خاندان میں اضافہ نہیں کر پائے تھے۔ میں تو کسی پریشانی کا شکار نہیں تھا، لیکن ٹیا اس معاملے میں عجلت چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بڑھتی عمر مزید مسائل کا باعث بن سکتی ہے، سو اسے جلدی اولاد چاہیے تھی۔ میں نے اسی کے اصرار پر لندن کے بہترین گائناکالوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ ڈاکٹر پال آرمسٹرانگ ایک بہت اچھے گائناکالوجسٹ تھے۔ پہلے ہم بارٹ ہاسپٹل میں ان سے مل چکے تھے، پھر ہم نے پرائیویٹ اپائنٹمنٹ لی تھی۔ انہوں نے ہمیں پرسکون رہنے کا مشورہ دیا تھا اور ہمیں سمجھایا تھا کہ ہم تحمل سے قدرت کی مہربانی کا انتظار کریں۔ انہوں نے ٹیا کے لیے چند طاقت کے کیپسولز تجویز کر دیے اور ہمیں پر امید رہنے کی تلقین کرتے ہوئے رخصت کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پال سے مل کر ٹیا خوش تھی اور میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ہماری ازدواجی زندگی مکمل طور پر سیٹ ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے حد کامیاب تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ یہ 2003 کی بات ہے۔ میں نے اپنے نئے ناول پر کام شروع کرنے کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا تھا۔ مجھے ذہنی طور پر بہت اطمینان تھا۔ میرا نیا ناول میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں نے اس موضوع پر یا اس طرح کے موضوع پر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں نے ابھی تک ٹیا سے بھی اس ناول کے متعلق بات نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب ہر وقت اولاد کے جلد از جلد حصول کے لیے نہ جانے کون سی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف رہتی تھی۔ وہ چند مہینوں کے لیے انڈیا بھی گئی تھی۔ اس نے آیورویدک علاج بھی کروایا تھا، مگر پھر بھی تاخیر ہو رہی تھی اور اس کی وجوہات نامعلوم تھیں۔ ٹیا اور میں جب بھی فراغت سے مل بیٹھتے وہ اس موضوع پر بات کرنا پسند کرتی تھی۔ یہ امر میرے لیے اکتاہٹ کا باعث بھی بن جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا ایک عورت کے لیے یہ بہت حساس موضوع ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ادھیڑ عمری کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھی، لیکن ہم اس سلسلے میں بے بس تھے۔ جبکہ ٹیا یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی تھی۔ حالانکہ میں اس کو خوش رکھنے کا ہر جتن کرتا تھا، لیکن میری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے نئے ناول کے لیے چند حیرت انگیز کتابیں خریدی تھیں۔ میں ان کے متعلق ٹیا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی بھی کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ میری باتوں میں دلچسپی ضرور لیتی تھی اور مجھے یہ اچھا لگتا تھا۔ لیکن ٹیا اولاد کے مسئلے پر اتنا الجھی ہوئی رہتی تھی کہ اس کا ذہن کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ دنیا مذاہب کی وجہ سے جس قدر اذیت کا شکار ہو رہی ہے، اتنا شاید ہی کسی اور عنصر نے دنیا کو برباد کیا ہو۔ مذاہب، بالخصوص تنگ نظر شدت پسند مذاہب نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے کہ مذہب اسلام، جسے نام نہاد امن کا مذہب کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے تنگ نظر مذہب ہے۔ آپ ان کے مردوں کو دیکھیں تو انتہائی دوغلے، دھونس جمانے والے، ہر شخص کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والے، حلال حرام کی تسبیح پڑھ پڑھ کر ہر فطری تقاضے کو مارنے کا درس دینے والے، اپنی عورتوں کو ٹینٹ پہنا کر پھراتے ہیں، جبکہ ہماری چھوٹی بچیوں کو ہراساں کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ بیڈ فورڈ یا روڈسٹیل کا چکر لگائیں، آپ کو ہر غیر قانونی کام میں مسلمان ملوث نظر آئیں گے، اور المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں پولیس بھی ان پر ہاتھ جلدی نہیں ڈالتی کہ پھر یہ مذہب کو آڑ بنا کر فساد برپا کرتے ہیں، اور ہماری حکومت سو رہی ہے۔ اس کو اتنی فرصت نہیں کہ امیگریشن کی کوئی ٹھوس پالیسی ترتیب دے لے۔ ہر سال ہزاروں لوگوں کو پلیٹ میں رکھ کر برطانوی شہریت تحفے میں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آ سکا یہ لوگ اپنے ملکوں میں جا کر کیوں نہیں رہتے، کیوں ان طفیلیوں کو
اپنی نسلوں کے خون پر پال رہے ہیں۔ مسٹر رابنسن کی آواز رند گئی تھی اور ان کا گلا سوکھا ہوا لگتا تھا۔ آپ کبھی لوٹن آئیں سر، آپ کو لوٹن میں اور لاہور میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اتنے مسلمان ہیں کہ لگتا ہے ہم ان کے مقدس شہر مکہ میں موجود ہیں۔ یہ کالے کالے لمبے لمبے ٹینٹ پہنے عورتیں نظر آئیں گی، مرد ہیں تو وہ چہروں پر جھاڑ جھنکار بڑھائے رعونت سے ہماری سرزمین پر، ہماری گلیوں میں ہمارے بچوں کو شریعت کے نفاذ کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتائیں مسٹر گرانٹ، یہ کیسا امن کا مذہب ہے جو عورت کو دیکھ لینے پر جہنم کی آگ میں جھلس جانے کا ڈراوا دینے لگتا ہے، جو بچیوں کو ان کی پسند کا لباس پہننے پر لتاڑتا ہے، جہاں مرضی کی شادی نہیں کر سکتے، من پسند عورت کا ہاتھ شادی سے پہلے نہیں پکڑ سکتے، اسے گلے نہیں لگا سکتے، ایسی تنگ نظری کہ عورت کو ابارشن کروانے پر گناہگار قرار دیا جاتا ہے۔ عورت اپنی مرضی سے اپنا لائف پارٹنر نہیں چن سکتی۔ مسلمان وائن پی لے یا پورک کھا لے تو اس کا عمل حرام ٹھہرتا ہے۔ اتنی تنگ نظری، اتنی گھٹن کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سے التجا ہے میری کہ کبھی ان کے علاقوں کا، ان کے سکولز کا معائنہ کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی کہ اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ان کی اسی سوچ کی وجہ سے ان کے ملکوں میں جرائم کا ریٹ باقی تمام دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ خودکش بمبار، یہ دہشت گرد، یہ حقوق پامال کرنے والے، یہ دھوکے باز۔ یہ مسٹر رابنسن کی آواز تھی، اشتعال ان کے ہر لفظ سے آیا تھا۔ یہ ایک 4 رکنی گروپ تھا جو لوٹن کے رہنے والے تھے اور یو پی ایل سے وابستہ تھے۔ یو پی ایل ایک سفید فام لوگوں کی بنائی ہوئی تنظیم تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ تنظیم المہاجرون کو کڑا جواب دینے کے لیے بنائی تھی۔ المہاجرون افغانستان پر نیٹو فورسز کے حملے کے بعد ریڈیکلز مسلم کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ میں نے اس تنظیم کے بارے میں اخبار میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ تنظیم آئے دن احتجاج کرتی تھی، اور یہ لوگ علاقے میں خوف و ہراس کا باعث بن رہے تھے۔ اخبارات کی جانب سے اس تنظیم کو فاشسٹ قرار دیا جا رہا تھا، اسی لیے یو پی ایل سے وابستہ لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ یہ سب مجھ سے میرے نئے ناول کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے تھے۔ مسٹر ٹیرن وہ شخص تھے جن سے میری ملاقات پرتگال میں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے لوٹن کے متعلق چند بہت خوفناک باتیں بتائی تھیں اور مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنے اگلے ناول میں لوٹن اور اس کی نوجوان نسل کو موضوع بناؤں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے ہی ملک میں اقلیتوں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں۔ ہماری پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی تھی، اور اب یہ لوگ لندن میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے باضابطہ طور پر ان سے حامی نہیں بھری تھی، لیکن میں رضامند تھا کہ یہ موضوع مجھے بھی اچھا لگا تھا۔ میں نے اپنے طور پر اس پر کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ جانچ سکوں کہ یہ میرے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم راشسٹ نہیں ہیں، ہم اسلام کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو لبرل سوچ کے مالک ہیں اور ہمارے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا اختلاف صرف اور صرف ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جو تنگ نظر ہیں، دہشت گرد ہیں اور ہر وقت شریعت کے نفاذ کے متعلق درس دیتے ہیں۔ ان سب فاشسٹ مسلمانوں سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں کیوں آتے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کوئی تو بتائے کہ یہ کیوں آتے ہیں، یہ اپنی تنگ نظری، اپنی گھٹن زدہ سوچ کے ساتھ وہیں کیوں نہیں رہتے؟ ہماری نسلوں نے اس مقام تک آنے میں بہت محنت کی ہے، ہم کسی کا استحصال کیے بغیر ترقی کی ان منزلوں تک پہنچے ہیں، جبکہ یہ مسلمان ہماری ٹانگیں کھینچ کر اس ترقی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خود محنت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود کیوں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں بناتے؟ یہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں سے کب تک ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں گے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے ان دہشت گرد مسلمانوں کو اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ ہمارے بچوں کو اپنی غلط روایات کے شکنجوں میں کس رہے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان علاقوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ حرام حلال کیا ہے۔ یہاں کے اسکولز میں بچیوں کو حجاب کی اہمیت پر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ لوٹن میں جتنی بھی فاسٹ فوڈ چینز ہیں وہاں پر حلال میٹ استعمال ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ خود تو ہماری لڑکیوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں، لیکن اپنی مسلمان لڑکیوں کے ہمارے لڑکوں سے ملنے پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ دوغلا پن یہ ہے کہ یہاں ہماری بچیاں اپنی پسند کے لباس میں باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے فطری تقاضوں کو مار کر زندہ رہنا سیکھو، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی تنگ نظری کے ساتھ تربیت کریں۔ ہم بہت مشکل میں ہیں۔ ہمیں آپ جیسے بڑے لوگوں کی معاونت چاہیے۔ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو اگلے چند سالوں میں یہاں ایک نئی اینگلو مسلم نسل تیار کھڑی ہوگی، اور تب ہمیں رونے اور منہ چھپانے کے لیے دیوار کا سہارا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بتا رہے تھے اور رونگٹے میرے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میری زندگی میں بہت پہلے کچھ لوگ آتے رہے تھے جن کے ساتھ میرے روابط رہے تھے۔ ان کی بہت سی باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں وہ باتیں بھولتا چلا گیا تھا۔ 6 اسٹینڈرڈ میں اسکول میں ایک پروجیکٹ کیا تھا اور اپنی کلاس ٹیچر کے ساتھ مسجد دیکھنے بھی گیا تھا۔ اتنی سی ہی معلومات تھی میری، اسی لیے یہ باتیں میرے آسان خطا کیے دے رہی تھیں۔ اتنی بری صورتحال کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ لوٹن میں کچھ عرصے سے جرائم کی شرح بڑھ گئی تھی اور نت نئی خبریں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن جتنی خوفناک باتیں یہ لوگ بتا رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا میں نے۔ ہم آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ناول لکھیں جس میں ان تمام مسائل کی نشاندہی کریں۔ مسٹر ٹیرن نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، سر، صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرنی، اس کا حل بھی نکالنا ہے، اس کی جڑ کو پکڑنا ہے۔ مسٹر فلاں جو ساری گفتگو کے درمیان چپ بیٹھے رہے تھے بولے، جڑ؟ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، وہاں عجیب سے تلخ رنگ بکھرے تھے۔ مجھے لگا میرا سارا وجود کڑوا ہونے لگا ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ مجھے اپنے عقب سے چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، میری پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ برا بھی نہیں کیا۔ اپنے سامنے پڑے کاغذات کے پلندے کو غیر دماغی سے دیکھتے ہوئے میں نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ میں بہت چاو سے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سب کام نپٹا کر بیٹھا تھا، اور وہ ٹی وی پر عورت اور اس کی صحت سے متعلق کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے صرف وہ پروگرام ہی دیکھا تھا، اور میرے اصرار پر بھی ٹیا نہیں اٹھی تھی۔ میں کہیں باہر جانا چاہتا تھا جبکہ اس کی ساری دلچسپی ٹی وی میں تھی، اور اب جب میں اکتا کر اسٹڈی میں آ گیا تھا تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے آ گئی تھی۔ میں اگر اس کے پاس بیٹھا رہتا تب بھی اس نے یہی باتیں کرنی تھی کہ ہم کب صاحب اولاد ہوں گے، قدرت ہم پر کب مہربان ہوگی، اولاد ہماری اکملیت کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میرے پاس اب ان سوالوں کو سنتے رہنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ انسان ایک ہی موضوع پر کب تک توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے؟ یہ حقیقت تھی، میں واقعی اکتا چکا تھا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو بل، مت کرو ایسا میرے ساتھ، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس سے بحث کر کے ہار جاتا تھا۔ میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ میں اس کی زندگی میں کہیں نہیں رہا تھا۔ اولاد اس کی زندگی کا نیوکلیس بن چکی تھی، اور نیوکلیس تو ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صبح شام اسی ایک موضوع پر بات کرتی تھی، اسی کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔
ہماری شادی کو چوتھا سال شروع ہو چکا تھا اور وہ اولاد جسے ٹیا اپنی اکملیت کا ذریعہ سمجھتی تھی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہم نے آیورویدک علاج کروایا تھا، ہم ہومیوپیتھی آزما چکے تھے، تیسرے مرحلے پر روحانی علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں تھکنے لگا تھا، میری ذہنی صحت بگڑ رہی تھی۔ ٹیا میری بات سمجھتی نہیں تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا کام کس قدر ذہنی توجہ اور ارتکاز مانگتا ہے۔ میں گزشتہ کئی مہینوں سے اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں جب بھی لکھنا چاہتا تھا میری ذہنی رو بھٹک جاتی تھی۔ میں عجیب مشکل میں پھنسا تھا۔ میرے ساتھ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرا ذہن اس قدر منجمد ہوا ہو۔ ذہنی انجماد میرے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا۔ میرا ہنر میرا پیشہ نہیں تھا، بلکہ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا جینا مرنا تھا۔ میرا دلی سکون میرے لکھنے سے مشروط تھا۔ ایک طرف میں ذہنی بانجھ پن کا شکار ہو رہا تھا تو دوسری طرف ٹیا الگ مجھے بے سکون کر رہی تھی۔ ہم ہر وقت اسی موضوع پر بات کرتے تھے، بلکہ بات تو وہ کرتی تھی، میں تو صرف خاموش رہ کر سنا کرتا تھا۔ ٹیا مجھے ذہنی طور پر لاچار کر رہی تھی۔ ہمارے درمیان جھگڑے بڑھ گئے تھے، ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ٹیا اس کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہراتی تھی، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر وہ اولاد کی خواہش کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے سب کچھ قدرت پر چھوڑ دے تو ہمارے درمیان پہلے جیسے تعلقات ہو سکتے تھے۔ میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے نظر انداز کرنا کیا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی ان کتابوں کی دنیا سے نکل کر باہر دیکھا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ارد گرد بسنے والے انسان تمہاری توجہ کے منتظر ہیں۔ ٹیا کی آواز ابھی بھی عقب سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ مجھے یکدم نہ جانے کیا ہوا۔ اس کا طعنہ نیا نہیں تھا، وہ یہ بات پہلے بھی کہتی رہتی تھی، لیکن مجھے اتنا برا پہلی بار لگا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، میرے بدن میں جیسے بجلی دوڑ گئی تھی، اور میں نے اپنے سامنے میز پر پڑی ساری کتابیں اور کاغذات ہاتھ مار کر گرا دیے تھے۔ ٹیا، تمہیں میری کتابوں سے اتنی چڑ ہے تو تم چھوڑ دو مجھے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں تھک گیا ہوں تم سے۔ تم نے میری زندگی کو آزار بنا کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے ساتھ میری زندگی کسی جوہر سے کم نہیں ہے۔ تم مجھے گندے پانی کا خوردبینی کیڑا کہا کرتی تھی۔ حقیقت یہ ہے ٹیا کہ میں اب تم سے شادی کے بعد خوردبینی کیڑا بن چکا ہوں۔ میں غرا کر بولا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ میرے کانوں اور جبڑوں میں درد کی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تم نے اولاد کی گردان کر کر کے مجھے عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ رہنے لگا ہوں۔ تم کو اگر اولاد کا اتنا ہی شوق تھا تو تم 30 سال کی عمر میں شادی کر لیتی۔ اس بڑھاپے میں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مزید کہا تھا۔ ہمارے معالج کا یہی کہنا تھا کہ تاخیر کی وجہ ٹیا کی ادھیڑ عمری ہے۔ میرے سر میں درد کی اتنی لہریں اٹھ رہی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ٹیا کو اپنے قریب آتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بل، تم ٹھیک ہو نا؟ تم بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ تم۔ ٹیا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے کرسی پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تھا۔ تم پانی پیو بل۔ اس نے مجھے گلاس تھمایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غائب دماغی کی حالت میں گلاس تھام لیا تھا۔ ٹیا میری پشت سہلانے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب تک ایسا کرتی رہی تھی۔ میری حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر ٹیا کا چہرہ دیکھا۔ وہ ابھی بھی خوبصورت تھی۔ وہ ابھی بھی میرے دل کے قریب تھی۔ مجھے معاف کر دو ٹیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں لاچاری کے عالم میں بولا تھا۔ ٹیا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے بل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ مجھے بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا ٹیا، مجھے کیا ہوا تھا۔
میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ مجھے یکدم کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی دن میں نے کچھ نہیں کیا تھا، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، کسی شخص سے نہیں ملا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ہونے والی ان تبدیلیوں پر غور کرتا رہا تھا جو گزشتہ 24-25 مہینوں میں بہت تیزی سے رونما ہوئی تھی۔ میں جسمانی اور روحانی طور پر کچھ مسائل کا شکار تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس سے اس متعلق بات کروں۔ میرے لیے یہ امر بہت تکلیف دہ تھا کہ میں لکھ کیوں نہیں پا رہا تھا۔ پہلے تو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کوئی کام کروں، اور اگر میں زبردستی کچھ لکھنے کی کوشش بھی کرتا تو میرے دماغ کی رگیں تن جاتی تھیں۔ مجھے خوامخواہ غصہ آنے لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اپنی سب چیزوں کو آگ لگا دوں۔ میں ہائپر ٹینسو ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اب میں کچھ عرصہ اپنی ساری روٹین سے جان چھڑا کر پرسکون رہنے کی کوشش کروں گا۔ میں ٹیا کے ساتھ اپنے برے رویے کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی تھی اور نئے سرے سے زندگی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم نے ایک نئے معالج سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں کم سوڈیم اور کم چکنائی والی غذاؤں کے استعمال کا مشورہ دیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ایک صوفی کلینک کا پتہ بتایا تھا جہاں روحانی اور نفسیاتی علاج کیا جاتا تھا۔ ان سے مل کر ہماری امید بندھی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیں IVF یعنی غیر مصنوعی طریقہ تولید کی تجویز دی۔ یہی تجویز پہلے معالج نے مسترد کر دی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ ٹیا کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کی کامیابی کے امکانات کافی کم تھے، اس کے باوجود ہم نے ہر حال میں پرسکون رہنے کا تہیہ کیا تھا۔ اگلے چند مہینے بہت مطمئن اور پرسکون گزرے تھے۔ IVF کے طویل اور صبر آزما سائیکل شروع ہو گئے تھے، اور یہ چھٹا سائیکل تھا جب بالآخر قدرت کو ہم پر ترس آ گیا تھا۔ ٹیا ماں بننے والی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ٹیا نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ ابھی ابھی میرے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ میں مسکرایا۔ ابھی ابتدائی مہینے تھے، مگر وہ ایسے چلتی تھی جیسے ملکائیں دھیرے دھیرے قدم اٹھایا کرتی ہیں۔ اس کے وجود پر حاملہ عورتوں والے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہونا شروع ہوئے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو پورے دنوں کی حاملہ عورت کی طرح سنبھال کر استعمال کر رہی تھی۔ وہ اتنی پرسکون لگتی تھی کہ مجھے اسے دیکھ دیکھ کر اطمینان ہونے لگتا تھا۔ کیا وہ واقعی مکمل ہونے جا رہی تھی؟ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میرا ذہنی ارتکاز لوٹ رہا تھا، میرا اپنے کام میں دل لگنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی چیزیں نکال کر میز پر سجا لی تھیں۔ میں اپنے نئے ناول پر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ تنگ نظر شدت پسند مذاہب دنیا کے لیے واقعی ناسور تھے۔ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ میں اب تمام تر مواد کو لفظوں کو روپ دے کر دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار تھا۔ میری نئی تخلیق میرے بچے کی آمد پر دنیا کے سامنے لانے کے لیے مجھے تمام کام تیزی سے کرنا تھا۔ یہ وقت مناسب تھا کہ میں کام شروع کر دیتا۔ UPL بھی چاہتی تھی کہ میں اس سال کے اختتام تک یہ ناول مکمل کر لوں۔ ان کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ میں نے نئے ناول پر کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اچھی بات ہے، میں خوش ہوں کہ تم اپنے کام کو وقت دے پا رہے ہو۔ اس ناول کا عنوان کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابھی نہیں سوچا، میں پہلے کام مکمل کروں گا، اس کے بعد عنوان کا فیصلہ ہوگا۔ تم کچھ مدد کرنا چاہو گی؟ میں نے سابقہ انداز میں کہا۔ تم نے مجھے ابھی تک اس کے موضوع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا تھا، صحت مند معاشروں کو لاحق سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا ناسور، تنگ نظر مذاہب میرے اس ناول کا موضوع ہے۔ میں اس ناول میں دنیا کو بتا دوں گا کہ انہیں مذہب کے چنگل سے نکل کر انسانیت کو اپنانا پڑے گا۔ میں نے پرجوش انداز میں بتایا تھا۔ میں ایک بہت منفرد طریقے سے لوگوں کو اس جھنجٹ سے نکلنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔
یہ ناول مسلمانوں کے بارے میں ہے اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ دنیا بھر میں سراہا جائے گا۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ دلچسپ لگ رہا ہے، تفصیل سے بتاؤ، ٹیا نے کہا تھا۔ میں نے اپنے انداز نشست کو آرام دہ بناتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میں تو خود منتظر تھا کہ وہ پوچھے تو میں اس کے ساتھ چیدہ چیدہ نکات زیر بحث لا سکوں۔ یہ ناول مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، میں نے کہنا شروع کیا تھا۔ یہ کچھ روز کی بات ہے، ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی۔ میرا لکھنے کا کام تیزی سے جاری و ساری تھا۔ ٹیا کی صحت بھی ٹھیک تھی، وہ ادویات اور خوراک کے معاملے میں بہت محتاط تھی۔ ہم اور ہمارا معالج سب مطمئن تھے کہ اچانک جو امید بندھی تھی ختم ہو گئی۔ ٹیا رات کو پرسکون نیند لے رہی تھی مگر صبح بیدار ہونے پر اس نے ناسازی طبیعت کا بتایا۔ میں اسے کلینک لے گیا اور بس سب ختم۔ یہ کوئی اتنی غمناک بات نہیں تھی، لیکن ایک ادھیڑ عمر جوڑے کے لیے جو فرٹیلٹی کلینکس کے چکر لگا لگا کر اس خوشی کو حاصل کر پایا ہو، اس کے لیے یہ غم اندوہناک تھا۔ میں کچھ دنوں میں سنبھلنے لگا مگر ٹیا سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ اگلے چند ہفتوں میں جیسے بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں ذہنی طور پر اس کی وجہ سے بے اطمینان تو تھا مگر میں نے اسے حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے میں ان دنوں تیزی سے لکھ رہا تھا۔ میں جلد از جلد کام ختم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی ذہنی رو کو بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ EDL انتظامیہ بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میرا پرانا مسئلہ پھر عود کر آیا تھا۔ میں رات بھر لکھتا تھا اور دن کو غیر مطمئن ہو کر اسے تلف کر دیتا تھا۔ میرے لفظ اپنی کشش کھو رہے تھے، میرا ہنر زنگ آلود ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ٹیا نے میری زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ اس کا رونا ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہر تیسرے روز پینک اٹیک اسے لاغر کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہر مسئلے کے لیے مجھے مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ ہمارے درمیان ایک بار پھر فاصلہ اور جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ پھر ایک روز ایک عجیب بات ہوئی، سارے جھگڑے مسئلے ایک دم ختم ہو گئے۔ ٹیا نے خودکشی کر لی تھی۔